واہ گاڑی. یہ جو گاڑی ہے اس کو دیکھ کے مجھے 3 واقعات ایسے یاد آئے ہیں جو گاڑی سے وابستہ ہیں. 3 دفعہ میرے سے گاڑی سنیچ ہوئی. اچھا جی ہاں. اور ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ ہمارا اپنا ڈرائیور گاڑی لے کے بھاگ گیا. میں نے خیر اس کی رپورٹ کی, وہ ایس ایچ او آیا. میں نے اسے اس قسم کے کوشچن کیے کہ اتنے گھنٹے میں یہ گاڑی کہاں تک پہنچ سکتی ہے, اور اگر لاہور سے باہر نہیں گئی اس عرصے میں تو راستے کون کون سے ہیں. اور ایک کوشچن میں نے اسے یہ کیا کہ اگر یہ لاہور میں ہی ہے تو کون کون سی ورک شاپس اور علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اس کو توڑ تاڑ کے اس کو بیچا جا سکتا ہے. وہ پریشان ہو گیا کہ پچھلی گڈیاں بھی ماننے وہ کہنے لگا کہ آپ کہیں انٹیلیجنس وغیرہ میں تو نہیں تھی پہلے, کس قسم کے آپ کوشچن کر رہی ہیں. میں نے کہا فی الحال تو مجھے اپنی گاڑی کی فکر ہے, بڑی حلال کی کمائی کی تھی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سن 2003 میں 2002 یا 3 کے درمیان میں نے نئی 2D خریدی اور میں اس میں گھر آ رہی تھی, لیٹ ہو گئے تھے, تو راستے میں ڈاکو انہوں نے آ کے روک لیا. اور پھر یہ ہوا کہ وہ مجھے ساتھ بٹھا کے EME سوسائٹی تک لے کے گئے. اب وہ مجھے کہیں کہ یہاں اترو, ہم نے گاڑی لے کے جانا ہے. اور آپ اکیلی تھی؟ اکیلی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہاں پہ بہت سناٹا ہے اور مجھے ڈر لگے گا, اب برائے مہربانی مجھے اکیلا چھوڑ کے یہاں پہ نہ جائیں. وہ میری بات مان گئے. اور انہوں نے پھر مجھے دیکھ کے کہ جہاں بلب ہیں یا جو تھوڑی سی روشنی اس علاقے میں انہوں نے مجھے اتارا. اس عرصے میں مجھے کھوج لیا گیا کہ میں گاؤں. بہت اچھے. اور وہ پھر 2 گھنٹے کے اندر اندر وہ سارے کے سارے پکڑے گئے, اور میں نے ان سے جو انہوں کے پاس چیزیں وہ لے کے بھاگے تھے وہ سارا کچھ بازیاب بھی ہو گیا. بعد میں ڈاکو نے کہا بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا. تیسری دفعہ یہ ہوا کہ میں MPA تھی اور میں جا رہی تھی اسلام آباد ایک سیمینار میں. تو صبح ہی صبح فوگ بہت تھی, تو میں گھر سے نکلی تو وہاں سے اپنا جو ہے موٹر وے سے نیچے کالا شاہ کاکو سے GT روڈ پہ آ گئی کیونکہ فوگ بہت تھی. تو وہ موڑ احمد آباد سے ایک گاڑی پیچھے سے بہت تیز ہائی بیم. اچھا میری ہمیشہ سے عادت ہے کہ میں ڈرائیور رکھتی ضرور ہوں لیکن اس کو ساتھ بٹھا لیتی ہوں, چلاتی میں خود ہوں گاڑی. اور اس انسیڈنٹ میں ڈرائیور تھا آپ کے ساتھ؟ ڈرائیور تھا, پچھلے والے میں نہیں تھا. پچھلے والے میں نہیں تھا. اب وہ پیچھے سے وہ ہائی بیم کر رہی ہے گاڑی, تو میں اس کو راستہ دینے لگی ہوں, تو وہ اس نے برابر میں آ کے گنز میرے برابر میں وہ لے آیا اور انہوں نے کہا کہ گاڑی روکو. اب میرا ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ باجی تسی گڈی نہیں روکنی, نسا لو. میرے ذہن میں بالکل یہ نہیں آیا کہ مجھ سے گاڑی چھین لے. مجھے لگا کہ یہ میرا کوئی سیاسی مخالف ہے اور میں اسمبلی میں بہت ووکل ہوں, یہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں. ابھی میں نے گاڑی کو بریک لگا دی. وہ بالکل فلمی سٹائل میں اترے GT روڈ پہ, اور گاڑی کے آگے وہ 3-4 لوگ گنز پکڑ کے کھڑے ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے پاس آئے, انہوں نے مجھے پچھلی سیٹ پہ منتقل کیا. اور میں حیران ہوں, ارد گرد ٹرک گزر رہے تھے, ٹریفک تھی, لوگ تھے, کسی نے بادر ہی نہیں کیا. اور وہ مجھے انہوں نے پیچھے شفٹ کیا ڈرائیور کے ساتھ, ایک ہمارے ساتھ بیٹھ گیا, 2 آگے بیٹھ گئے. اور اس کے بعد انہوں نے آگے جا کے ایک نیچے گاڑی لیفٹ ہینڈ پہ اتار لی, اور اس کے بعد وہ ایک کچے علاقے میں ہوتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچ گئے. وہاں پہ ایک دکان کے آگے انہوں نے کھڑا کیا گاڑی کو, اور انہوں نے کہا کہ اب آپ ہماری گاڑی میں شفٹ ہوں گی اور آپ کی گاڑی ہمارا بندہ لے کے یہاں سے وہ پار ہو جائے گا علاقہ غیر میں. اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, بس یہ بتا دیں کہ جو MPA کی پلیٹ لگی ہوئی ہے یہ MPA کون ہے. میں نے کہا میں خود ہوں. کہتا ہن مارے گئے. اسی تے کیا سی کہ اپنا گڈی کسی نے لا لی ہوگی ایویں ہے, تو یہ تو آپ خود ہیں. اچھا آپ کا نام کیا؟ انہوں نے نام پوچھا. کہتے ہیں ہاں ہم نے دیکھا ٹاک شو میں آپ بیٹھی ہوتی ہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اور بڑی بحث کرتی ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی گاڑی میں شفٹ کرنے کے بعد مجھے 3 گھنٹے یرغمال رکھا, اور 3 گھنٹے وہ مجھے باتیں کرتے رہے سیاست کے اوپر, مختلف ایشوز کے اوپر. اور پھر کرتے کرتے باتیں کہہ لیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم آپ سے اتنی باتیں کر کیوں رہے ہیں, ہم نے تو کبھی کسی سے بات نہیں کی, آپ ہمیں بہت مناسب لیڈی لگ رہی ہیں, آپ کا کس گھرانے سے تعلق ہے؟ میں نے کہا جی انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی دیا. میں نے کہا جی میرے جو والدہ تھیں وہ مولانا اشرف علی تھانوی کی نواسی تھی. تو دوسرے کو کہتا وہ بڑی غلطی ہو گئی ہے, وہ اسی تو نہ دے مرید ہے گیا. وہ جامعہ اشرفیہ کے کہیں سارے ماننے والے تھے وہاں پہ جاتے تھے.
تو کہنے لگے کہ ہن ساڈی خیر نہیں. کہتا ہے اسے فون کرو, اگر وہ نہیں پار ہوا تو اس کو بلا لو گاڑی کو واپس. اچھا میں نے ان لوگوں نے باقاعدہ کوشش کی لیکن وہ گاڑی پار ہو چکی تھی. انہوں نے پھر مجھے حافظ آباد میں اتارا اور انہوں نے میرا زیور واپس کیا, میرے پیسے واپس کیے, اور انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ گاڑی آپ کو واپس کر دیں, بس آپ 2-3 دن آپ نے ہمیں وہ پولیس کو نہیں اطلاع دینی. لیکن واپسی میں پولیس کے پاس گئی, وہاں پہ علاقہ جو امن آباد کا ایس ایچ او تھا, اس ایس ایچ او نے بجائے اس کے کہ وہ میری بات سنتا, میں ایم پی اے تھی, اس نے کہا یہاں پہ بڑے لوگ ڈرامے کرتے ہیں, آپ نے گاڑی کی انشورنس لینی ہوگی اس لیے آپ یہ ڈرامہ کر رہی ہیں. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ میں اس وقت ایم پی ہوں اور تم مجھے کہہ رہے ہو, عام بندے کے ساتھ تم کیا کرتے ہوگے, کیا نہیں کرتے ہوگے, کیا نہیں کرتے ہوگے. تو کہتا ہے ہمیں نہیں پرواہ, آپ جائیں یہاں سے. بی بی اس نے مجھے ڈانٹ کے بھگا دیا. ایک ایس ایچ او نے جی ایک ممبر پارلیمنٹ کو بھگا دیا. میں سیدھی آئی چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس, ان کو ساری رپورٹ کی. انہوں نے کہا آپ اسمبلی میں اس کو تحریک استحقاق پیش کریں. میں نے پریویلیج موشن پیش کی. اب پریویلیج موشن کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ہر حال میں اس علاقے کے ڈی ایس پی کو یا ایس پی کو جواب دینا, کاروائی کرنی پڑتی ہے. وہ پھر یہ ہوا کہ ساری کے ساری وہ پولیس متحرک ہوئی. اس وقت کے سی ایم جو تھے انہوں نے ایکشن بھی لے لیا, ٹی وی پہ بریکنگ خبریں چل گئیں, اور ودن 1 ویک وہ ڈاکو سارے مارے گئے. ان کی پھر انہوں نے مجھے شناخت کروائی اور انہیں مجھے دکھایا. اور تینوں مرتبہ ناصر صاحب کا کیا ری ایکشن تھا؟ ناصر صاحب تو ہمیشہ کی طرح حیران تھے. تو ان کو سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس سیکوینس کو کون سی فلم میں ڈال سکتا ہوں. تو پریشان نہیں تھے آپ کے لیے؟ نہیں, وہ پریشان تو بہت ہوتے ہیں. پریشان ہوتے ہاں بہت پریشان ہوتے ہیں. پریشان ہونے میں تو ماہر ہیں. نہیں, وہ جو کنسرن والا جو پریشانی ہوتی ہے, اگلی بار تم دیکھو ڈرائیور کو لے کے جانا. آپ بھی رائٹر ہیں, آپ لکھاری ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ لکھاری ہر چیز کو اپنے دل سے محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ دل سے محسوس کرتے, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دل سے محسوس کر رہے ہیں. کیا بات. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے جی, آپ دونوں کو ایسی ہمیشہ, آپ دونوں کو خوش رکھے اور دونوں کو مختلف ہر طرح کے مسائل سے. باقی جو کہا آپ نے کہا. ایسا کرتے ہیں آمنہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ آمنہ صاحبہ کچھ سننا چاہیں اگر تو. جی مجھے نا انہی کے ریلیٹیو بھی ہیں, رفاقت علی خان, ان کا وہ جو ہے نا چاند سے چہرے, واہ, صدقہ ہوتا صدقہ تو ہوتا ہے. صدقہ. چاند سے چہرے کا صدقہ بھی اتارا کیجئے, چاند سے چہرے کا صدقہ بھی اتارا کیجئے, مشورہ ہے یہ میری جان گوارا کیجئے, چاند سے چہرے کا صدقہ بھی اتارا کیجئے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ آمنہ الفت صاحبہ, ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق علی مون صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے.